پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ جیسے اللہ رب العالمین، اللہ سارے عالم کا رب ہے لیکن سب نہیں مانتے۔ پھر حضور رحمت للعالمین، حضور سارے عالم کے لیے رحمت ہے لیکن سب نہیں مانتے۔ پھر خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے عالم کے پہلے نمبر 1 کے خلیفہ ہے لیکن سب نہیں مانتے۔ اسی طرح امیر عالم، سارے عالم کے امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، لیکن بعض مسلمان نہیں مانتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے غیر مسلم بدگمان اور گمراہ ہیں، اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے جو آل ابو بکر صدیق ہے، ان سے بھی بعض لوگ بدگمان اور گمراہ ہیں۔ اب اس پر کیا تبصرہ کریں؟ بیچارے عقیدت مند ہیں مولانا سعد صاحب کی، لیکن باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ اگر ان سے دلیل پوچھی جائے تو یہ نہیں دے سکتے۔ بات وہ کرنا چاہیے کہ جس کی دلیل اگر طلب کی جائے تو آپ قرآن و حدیث سے اس کی دلیل دے سکیں۔ اس طرح کسی کی محبت میں، اپنے شیخ کی، اپنے پیر و مرشد کی محبت میں یا امیر کی محبت میں اتنا غلو نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی شخصیت کو آپ ایمان کا حصہ بنا دیں۔ ہاں، آپ ان کے ماتحت کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو امیر مان کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دین کو مقدم رکھیں، شخصیت کو مقدم نہیں رکھیں، کیونکہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی جو تحقیق ہے، جو سارے عالم میں صدیوں سے ان کی تحقیق جو ہے رائج ہے، آپ کی تحقیق کو بھی امت آپ کی تحقیق پر اعتماد کرتی ہے، خطا کے احتمال کے ساتھ، غلطی ہونے کے احتمال کو بھی رکھتے ہوئے آپ کی تحقیق پر اعتماد کرتی ہے۔ آپ کی جو فقہ ہے وہ ایک دستوری اور شورائی فقہ ہے، جس میں بڑے اہل علم آپ کی شورا میں ہوا کرتے تھے، عربی داں ہوا کرتے تھے، محدثین ہوا کرتے تھے۔ باوجود بھی بعض مسائل میں امام صاحب کی رائے کو نہیں مانا گیا، یعنی ان کی رائے پر فتویٰ نہیں دیا گیا، ان کے شاگردوں کی رائے پر فتویٰ دیا گیا۔ دین کو شخصیت پر مقدم رکھنا چاہیے۔ بھائی میرے، کسی بھی جماعت کے امیر کو، کسی بھی ادارے کے صدر کو، اس کو ایمان کا حصہ نہ بنایا۔ ہاں، ان کی اطاعت اس درجے میں کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جماعت کا جو نظم ہے، جو ڈسپلن ہے وہ قائم رہے، جو ترتیب ہے وہ اس ترتیب پر چلنا، اس ترتیب پر چلنے کے لیے ایک کسی بڑے کا، امیر کا ہونا جیسے ضروری ہوتا ہے، جیسے مان کر چلنے میں ڈسپلن قائم رہتا ہے، تو بس اس کی اطاعت اس حد تک ضروری ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے امیر ہیں اور یہ سارے مسلمان ان کو مان لیں، جو نہیں مانے وہ گمراہ ہے۔ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔